بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 16ویں پارے کے آغاز سے ہوا ہے۔ 15ویں پارے کے اختتام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ دنیا میں آپ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور نبی کو اللہ تعالیٰ علم سب سے زیادہ دیتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ نہیں، نبی سے زیادہ علم والا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پسند نہ آیا۔ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون زیادہ علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ سے زیادہ بھی علم والے ہیں۔ آپ کے پاس جو علم ہے وہ علوم شرعیہ ہیں، شرعی علم ہے، یعنی بندوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کیا جائز کیا ناجائز، کیا حرام کیا حلال، کیسا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لیکن کچھ علوم ہوتے ہیں تکوینی علم، جن کا علم بندوں سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حکم اور اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ تو آپ کو ہم نے شرعی علوم تو دی ہیں، تکوینی علوم آپ کے پاس نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو تکوینی علوم سیکھنے کے لیے ہمارے ایک بندے ہیں خضر، ان کے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ سے زیادہ علم والے اور آپ سے زیادہ ایک ایسا علم ہمارا ایک بندہ رکھتا ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبا سفر کر کے اللہ تعالیٰ نے جو سفر کی ان کو نشانیاں بتائی تھیں کہ فلاں جگہ وہ بندہ ہے، آپ لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے، سفر کی مشقتیں بھی آئیں اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رہنے کی اور سیکھنے کی درخواست کی۔ اللہ کے ہاں علم کا بڑا مقام ہے، علم کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود نبی ہیں، اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے مقبول بندے کے پاس گئے ہیں اور ان سے سیکھنے کی درخواست کر رہے ہیں اور ان کے آگے شاگردی اختیار کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ دیکھو بھائی، ہمارے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں، اور تم ہمارے کاموں کو برداشت نہیں کر سکو گے، صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کی بات بھی مانوں گا، صبر بھی کروں گا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو قبول کر کے ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ سفر شروع ہوا، علم کا سفر شروع ہوا۔ کبھی کبھی علم بیٹھ کر حاصل کیا جاتا ہے، کبھی کبھی علم چلتے پھرتے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام روانہ ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ تھے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کشتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھی، وہ کشتی خوبصورت معلوم ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ یتیموں کی کشتی ہے، ضرورت مند ہے، اپنی کشتی سے اپنا گزارا کر رہے ہیں، آپ نے کشتی کو توڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے کام جو ہیں ان کو آپ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً معذرت کی کہ مجھ سے اب میں نہیں کروں گا سوال۔ پھر آگے روانہ ہوئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، حتیٰ اذا لقی غلام فقتل، حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑ کر اس کو گلے دبایا اور قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا، یہ کیا کیا آپ نے، لقد جئت شیئا نکرا، بہت بڑا ظلم کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کری اچھا آخری موقع دے دیں، اب اگر میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیجیے گا، فلا تصاحبنی، اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ پھر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ جب کوئی مسافر کسی بستی سے گزرتا تو بستی والوں پر حق ہوتا کہ وہ اس کو کھانا کھلائیں۔ حضرت خضر حضرت موسیٰ دونوں وقت کے اللہ کے مقرب بندے ہیں، نبی ہیں۔ بستی والوں سے درخواست کریے بھائی ہم مسافر ہیں، میں کھانا کھلاؤ، تو بستی والے بڑے بے مروت تھے، انہوں نے کھانا اور کھلانے سے اور اکرام کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل پڑے تو اسی بستی کے ایک گھر کی دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آجو بھائی اس دیوار کو صحیح کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، پوچھا ہوا یہ کیا ہے، بستی والوں نے تو ہمارے ساتھ اتنی بے اکرامی کری، بے مروتی کری، اور ہم ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔
حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب ہمارا سفر ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی، بس اب آگے ہم نہیں چلیں گے۔ لیکن خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ وہ جو کشتی میں نے توڑی تھی وہ اس لیے توڑی تھی کہ وہ کشتی سمندر میں مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑا کرتی تھی۔ راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، جب اس کو کوئی کشتی اچھی لگتی، خوبصورت معلوم ہوتی، وہ کشتی لے کر اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ تو میں نے ان کی کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کو کشتی دیکھ کر بری معلوم ہو اور وہ چھینے نہ، اس لیے میں نے یہ کام کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اور وہ جو میں نے بچوں کو مارا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مارا تھا، کیونکہ اس کے والدین نیک تھے، اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ بات معلوم چلی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہوگا اور والدین کے لیے نافرمانی کا سبب بنے گا، اور طغیانا و کفرا، اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے یہ اپنے نیک والدین کو کفر میں مبتلا کر دے گا، یعنی کافر بنا دے گا، اتنا بڑا نافرمان بنے گا۔ اس لیے ہم نے اس بچے کو مار دیا، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ اس بچے کی جگہ ان کے والدین کو نعم البدل بہت نیک بچہ دے دیں گے، اس لیے ہم نے یہ کام کیا۔ اور وہ جو دیوار گر رہی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ ان کے والدین بہت نیک تھے، وکانا ابوہما صالحا۔ جب ان کے والدین کا انتقال ہو رہا تھا تو کچھ جائیداد، کچھ سامان، پیسے تھے، تو انہوں نے اس دیوار کے نیچے دفن کر دیے تھے۔ وہ زمانہ تھا اسی طرح مال کو محفوظ کیا جاتا تھا، بینک نہیں ہوتے تھے، تو والدین نے یہ سوچا تھا کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو دیوار سے خود ہی مال نکال لیں گے، دیوار گرا کر۔ تو جب بچے ابھی چھوٹے تھے، وہ دیوار گر رہی تھی، اگر وہ دیوار گر جاتی تو جو بستی کے لوگ تھے وہ ان یتیم بچوں کے مال پر قبضہ کر لیتے۔ تو ہم نے چاہا کہ ان والدین کی نیکی کی برکت سے ان کے بچوں کا بھی حساب کتاب محفوظ رہے، اس لیے ہم نے وہ دیوار درست کری۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، یہ سارے معاملات اللہ کے حکم سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دوسرے علوم دیے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے علوم دیے تھے، لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ کسی بھی والدین کے لیے اجازت نہیں کہ اپنے بچوں کو نافرمان ہوتا دیکھے تو قتل کر دیں، یہ تو اللہ کا حکم تھا۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ والدین کے لیے ایک بچہ اگر نافرمانی اور کفر کا سبب بن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دین مقدم ہے، دین مقدم ہے، دین اور شریعت اور ایمان کی حفاظت مقدم ہے۔ اس بچے کو راستے سے ہٹایا کہ یہ بچہ والدین کے لیے نافرمانی کا سبب بنے گا۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی کہ دیکھو والدین نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے مال کی حفاظت کا کیسے اسباب بناتے ہیں کہ 2 وقت کے جلیل القدر نبیوں کو والدین کی نیکی کی برکت سے اس مال، ان بچوں کے مال کے تحفظ کے لیے مزدور بنا دیا۔ کیا تھا؟ وکانا ابوہما صالحا، والدین نیک ہو، والدین نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے روزی روزگار کا بہت اچھا سا بندوبست کر دیتے ہیں، آسانی والا۔ اور والدین کی نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کے اندر بھی نیکی والے نیکیوں کے جذبے پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ مختصر سا واقعہ تھا۔ آگے حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے 3 سوال کیے تھے، جن سوالوں کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا رہ گیا تھا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں۔ ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کی سفر کرایا تھا، پوری دنیا کا انہوں نے سفر کیا تھا، سب سے زیادہ سفر کرنے والے تھے۔ ایک جگہ یہ سفر کرتے پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہاں پہ ایک مخلوق رہتی ہے، وہ یاجوج ماجوج ہیں، وہ جب بھی ان کو موڈ ہوتا ہے وہ مخلوق ہمارے شہر میں گھس جاتی ہے اور ہمارے گھروں کو برباد کر دیتی ہے، آپ ایک دیوار کھینچ دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک بڑی مضبوط دیوار بنائی اللہ کے حکم سے، ان بستی والوں کے تعاون سے، کہا کہ میری مدد کرو، میں ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں، یہ یاجوج ماجوج یہاں نہیں آئیں گے۔ چنانچہ وہ دیوار حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی اب تک بنی ہوئی ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا اور قیامت کا نظام قریب ہوگا، قیامت کا وقت، تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ڈھائیں گے اور یاجوج ماجوج نکل کر ساری دنیا میں پھیلیں گے اور انسانوں کو اور دنیا کے نظام کو دھرم برم اور برباد کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں لیکن طریقہ صحیح نہیں، شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف کرنے کی وجہ سے ان کا سارا نیک عمل برباد ہے۔ جیسے کوئی شخص مغرب کی 3 رکعت کی جگہ 4 رکعت بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے اچھے وضو کے ساتھ اور بڑی سنت کے مطابق، لیکن شریعت کے خلاف کر رہا ہے، اس کی 3 کی جگہ 4 رکعت پہ اس کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان بعض دفعہ نیک کام کرتا ہے لیکن طریقہ صحیح نہیں ہوتا،
سنت کے خلاف ہوتا ہے، شریعت کے خلاف ہوتا ہے، محنت تو بیچارہ کر رہا ہوتا ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہونا. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان کے اعمال بیکار ہیں، ان کے اعمال پر کوئی ثواب نہیں. سورہ مریم ہے، اس سورہ مریم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، بوڑھے تھے اور اولاد کی تمنا تھی، بڑے چپکے چپکے اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. معلوم یہ چلا دعا تو چپکے چپکے ہوا کرتی ہے. کہتے تھے اللہ انی وہن العظم منی، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، سر پہ سفید بال ہیں، جوڑوں میں طاقت نہیں ہے، لیکن اب بھی اولاد کی تمنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، اے زکریا ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی، ہم نے آپ کو ایک بیٹا دیا، اس کا نام ہم خود رکھ رہے ہیں یحییٰ. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا بھی دیا اور ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا یحییٰ. اس کے بعد بڑھاپے میں اولاد کا ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، لیکن اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس سے بڑی قدرت دکھا رہے ہیں کہ بن باپ کے اولاد کا واقعہ، بن باپ کا اولاد کا ہو جانا، یعنی بغیر باپ کے اولاد ہو جانا. حضرت مریم ہے، اللہ کی بہت نیک خاتون تھیں، بہت نیک بندی تھیں. حضرت مریم مسجد اقصیٰ میں رہا کرتی تھی، رہتے ہوئے ایک انسانی شکل میں ایک شخص کو اپنے قریب آتے دیکھا، ڈر گئیں. ایک نیک خاتون، ایک پارسا با حیا خاتون کسی غیر محرم کو اپنے قریب آتے گھبراتی ہے کہ یہ میرے قریب کیوں آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں حجاب رکھا ہے، حیا رکھی ہے، رکاوٹ رکھی ہے، شرم رکھی ہے. لیکن آج کا ماحول تو کہتا ہے کہ مرد و عورت بازو بازو، جیسے کہ آج کل کے نعرے ہیں، مل جل کر چلیں، مل جل کر رہے ہیں. اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اللہ نے مرد عورت کو ایسے نہیں بنایا الگ الگ. اگر اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ ہی چلانا تھا، بازو اور شانے سے ملا کر چلانا تھا، تو پھر ان کی بناوٹ میں کیوں علیحدگی کی ہے؟ مرد کا جسم الگ ہے، مرد کی صلاحیتیں الگ ہیں، عورتوں کا جسم الگ ہے، عورتوں میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. دونوں میں اللہ نے الگ الگ چیزیں رکھی ہیں اور دونوں میں ایک پردہ رکھا ہے، دونوں میں حجاب رکھا ہے. وہ حجاب اور وہ پردہ صرف نکاح سے ہٹتا ہے. بہرحال حضرت مریم ایک نیک خاتون تھیں، فرشتے کو انسانی شکل میں اپنے قریب آتے دیکھا تو جو نیک عورت ہوتی ہے وہ کسی غیر محرم کو اپنے قریب آتا دیکھ کر گھبرا جاتی، کیوں آ رہا ہے میرے پاس. کہا انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو میرے پاس کیوں آ رہا ہے. ایک فرشتے نے محسوس کیا کہ یہ ڈر رہی ہیں. انما انا رسول ربی، فوراً کہا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں. لیاہب لک غلاما زکیہ، میں آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. اور زیادہ پریشان ہو گئی، پہلے تو انسان کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، اب اور بڑی خبر کہ میرا بچہ، مجھے تو آج تک لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھویا نہیں ہے، میری تو شادی نہیں ہے، میرا تو شوہر نہیں ہے، میرا بچہ کیسے ہوگا. فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک قدرت کا نمونہ دکھانا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہیں اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہیں آدم کی پسلی سے، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کہ باپ اور ماں ملیں گے تو اولاد ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نظام قدرت کو دکھانا چاہتے ہیں. آپ سے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کی حضرت عیسیٰ کو پیدا کر کے دکھائیں گے. بہرحال نظام چلتا رہا. یہ حضرت فرشتہ قریب آیا، ان کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے یہ حمل اور امید سے ہو گئیں. جو دن گزرتے رہے ان کی پریشانی بڑھتی رہی، کیونکہ ایک با حیا خاتون جب اس طرح کے معاملات ہوتا دیکھتی ہیں تو پریشان ہوتی ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ بڑی بدکار ہے. اس طرح کے خیالات دل میں آنے لگے. اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، یہ چشمہ ہے، چشمے کا پانی پیو اور کھجور کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو اور کھجور کھاؤ. اللہ نے حضرت مریم کی اس کیفیت، یعنی ولادت کے دوران جو عورت کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ٹھنڈے پانی کا انتظام کر رہے ہیں اور کھجور کا کہہ رہے ہیں. بہرحال جب ولادت ہو گئی اب یہ پریشان ہوئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سبق سکھا دیا گیا تھا، آپ جب اس بچے کو قوم میں لے کر جائیں گی تو قوم، کیونکہ یہود اور یہودی ہمیشہ سے نیک لوگوں کے دشمن رہے ہیں، انبیاء کے دشمن رہے ہیں. جب حضرت مریم اب اس بیٹے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر گود میں اور قوم کے درمیان گئیں تو ایک دم سے ساری قوم امٹ آئی اور کہنے لگی یا اخت ہارون، اے نبیوں کی بہن، اے نبیوں کی بیٹی، اے نبیوں کے گھرانے میں پلنے والی مریم، ماں یہ کیا کیا تم نے؟ تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی، تمہارا گھرانہ تو ایسا نہیں تھا، تم کہاں سے یہ بچہ لے کر آ گئی بغیر شوہر کے؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے حکم تھا زبان سے کچھ نہیں کہنا، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جواب دے گا. وہ اور غصے میں آ گئے کہ یہ معصوم سا دودھ پیتا بچہ بھی بولا کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نیک خاتون کی
پاک دامنی کو، ان کی عزت کو بیان کروانا تھا کہ یہ پارسا ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا کو اور بدلا. پہلے نظام دنیا کو بدلا کہ بیٹا ہوا بغیر باپ کے. اب نظام کائنات کو بدلا کہ وہ معصوم سا بچہ کہ جس عمر میں بچے بولا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے بلوا دیا. کیوں بلوایا؟ کہ ایک نیک خاتون کی عزت کا معاملہ تھا. وہ بچہ بولا، وہ کیا بولتا ہے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں بڑے ہو کر اللہ کا نبی بھی بنوں گا. اور میں لوگوں کو اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میں لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا بھی حکم دوں گا. اور وبرا بوالدتی، اور میری ماں کوئی بدکار عورت نہیں ہے بلکہ وہ ایک نیک اور پارسا عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نیک خاتون کی پاک دامنی کا جب مسئلہ آیا تو ایک معصوم سے بچے سے اپنے ماں کی پاک دامنی اور عزت کی پوری تقریر کروا دی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ تھا. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ان کے والد بت پرست تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سمجھایا کرتے تھے، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہو. ابا کو سمجھاتے تھے. ابا نے کہا، اے ابراہیم باز آ جاؤ، لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر باز نہ آئے نا تو تمہیں پتھروں سے سنسار کروں گا، ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ باپ بہت زیادہ مجھ سے خفا ہو گئے تو کہا، سلام علیک ساستغفر، میں چلے جاتا ہوں آپ کے پاس سے، لیکن میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے استغفار کرنے سے روکے نا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو استغفار کرنے سے روک دیا کہ کسی مشرک کے لیے مسلمان کے لیے اجازت نہیں کہ کسی مشرک کی مغفرت کے لیے دعا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے دور ہو گئے. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مزید کافروں کی سوچ کو بیان فرما رہے ہیں. کافروں کی سوچ کیا ہے کہ وہ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو اور اپنے اللہ کو خدا بھی کہتے ہو، لیکن تم مالی لحاظ سے تو بہت کمزور ہو. ہمیں دیکھو، ہم تو اپنے معبود پر کی عبادت کرتے ہیں، دیکھو دنیا بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، مال بھی ہمارے پاس زیادہ ہے. آج کا جیسے دنیا دار کہتا ہے کسی نمازی کو، تو نماز بھی پڑھتا ہے، تو قرآن بھی پڑھتا ہے، پھر بھی تو فقیر ہے، تیرے پاس تو نہ گاڑی ہے نہ اچھا گھر ہے. میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا اور میں تو قرآن بھی نہیں پڑھتا، میں تو دین پر بھی نہیں چلتا، پھر بھی دیکھ کیسی زبردست قسم کی گاڑیوں میں مزے کے گھروں میں رہ رہا ہوں. تو یہ سوچ ہے کافرانہ سوچ جو دنیا داروں کی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کا جواب دیا ہے کہ یہ لوگ ان کو نہیں دیکھتے جن کو ہم نے مال اور دولت کے ساتھ ان سے پہلے ہلاک کر دیا. یعنی یہ مال اور یہ دولت نہ ان کو دنیا میں بچائے گا نہ آخرت میں بچائے گا. اصل بچاؤ کی صورت، کامیابی کی صورت وہ ایمان اور یقین اور اعمال صالحہ ہیں جس سے دنیا بھی بنا کرتی ہے اور آخرت بھی بنا کرتی ہے. مال اور دولت کوئی بچاؤ کا ذریعہ نہیں. سورۃ طٰہٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نبوت ملنے کی تفصیل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے روانہ ہوتے ہیں اپنی بیوی کو لے کر. راستے میں دیکھا کہ روشنی نظر آئی. بیوی سے کہا، سردی کی راتیں آگ نظر آ رہی ہے، جاتا ہوں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ تم کچھ گرمی حاصل کرو. لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کی تجلی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا، آواز دی، اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک. اے موسیٰ یہ آگ نہیں، یہ تجلی ہے، میں تمہارا رب ہوں اور تم ایک مبارک اور مقدس جگہ پر آئے ہوئے ہو. فخلع نعلیک، جوتے اتارو، جوتے اتارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وادی طویٰ جہاں پہ آپ کو نبوت دے رہے تھے وہ ایک مقدس وادی تھی، مقدس پہاڑ کا ٹکڑا تھا، جوتے اتروا دیے. معلوم ہی چلا کہ مقدس مقام پر جوتے، یعنی مسجد میں جوتے پہن کر نہیں آنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے اتارے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو اپنے کلام کے لیے یعنی وحی کے لیے اور نبوت کے لیے چننا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف یوں کرایا، اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ. اے موسیٰ میں ہوں اللہ. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو 2 معجزے دیں گے. اپنا سیدھا ہاتھ بغل میں ڈالیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیدھا ہاتھ بغل میں ڈالا، واپس نکالا، وما تلک بیمینک، اور ہاتھ نکالنے کے بعد دیکھا کہ وہ ہاتھ تو ایسا روشن جیسے سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہو، ایسا روشن. اور دوسرا عصا تھا ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ عصا، یہ لاٹھی ہے میری، اتوکأ علیہا، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پتے توڑتا ہوں بکریوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا، اس القیہا یا موسیٰ، اس لاٹھی کو ذرا موسیٰ زمین پہ ڈالو. جیسے ہی لاٹھی زمین پہ ڈالی تو وہ تو اژدہا بن گئی. قال خذها ولا تخف. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، پکڑ نہیں رہے. اللہ نے کہا پکڑو، ڈرو مت. یہ دوسری نشانی ہے.
یہ دوسری نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو کچھ ایسے معجزات دیتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی ہیں. کہا کہ یہ دونوں نشانیاں لے آؤ اور جاؤ فرعون کے پاس، اس کو سمجھاؤ، وہ نافرمان ہو گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جانے سے گھبرانے لگے کہ وہ تو ہمیں نقصان پہنچا دے گا. پہلے میں اس کے ظلم سے بھاگا تھا، وہ تو مجھے نقصان پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہمیشہ سے آپ کی حفاظت کرتے رہے، اب بھی آپ کی حفاظت کریں گے. بس ایک کام کریے گا کہ ہمارا ذکر نہیں بھولیے گا، ہمارا ذکر ہمیشہ کرتے رہیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیں تاکہ ایک سے دو ہوں گے، ذرا سہارا رہے گا. تو علماء نے لکھا ہے بھائیوں کے لیے سب سے اچھی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کری کہ اپنے کام اور ایک اچھے کام میں ان کو اپنے ساتھ شریک ہونے کے لیے دعا کری. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کو بھی شریک کر دیا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس کو اللہ کا پیغام سنایا اور وہ نافرمان ہوا. اور اس کے بعد جو نافرمانی کے بعد اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگری کا الزام لگایا، یہ تو جادوگر ہیں، اور جادوگروں سے مقابلہ کرایا. اور جادوگروں کے مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں اترے اور حضرت جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی اور لاٹھی اژدہا اور بن کر سارے جادوگروں کی رسیاں جو سانپ تھے سب کو نکل لیا. جادوگر سمجھ گئے کہ یہ نبی ہیں، یہ کوئی عام جادوگر نہیں ہے. وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا ہے، جس سے فرعون کو اور بھی غصہ آیا کہ میں تو مقابلے کے لیے آیا تھا. فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تم سب کو سولی چڑھاؤں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا. جادوگروں نے کہا کچھ بھی کر لو، انا آمنا بربنا، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لیا ہے، اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت ایسی دولت ہے کہ جب یہ ایک دفعہ سینے میں اترتی ہے تو انسان ہر طرح کی تکلیف گوارا کرتا ہے، لیکن ایمان چھوڑنے پر کسی طرح راضی نہیں ہوتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے ومن اعرض عن ذکری، کہ جو بھی قرآن کی زندگی سے اعراض کرے گا. یہ بڑا عجیب ضابطہ ہے کہ جو بھی قرآن کی زندگی سے اعراض کرے گا وہ سمجھے گا قرآن کو چھوڑ کر میں زندگی گزاروں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کی زندگی کو اچھا نہیں بلکہ تنگ کر دیں گے، تلخ کر دیں گے، معیشت کو برباد کر دیں گے کہ قیامت کے دن وہ اندھا ہو کر اٹھے گا. اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اللہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، آج آپ نے میری آنکھیں کیوں لے لیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عادت کا آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسیٰ، تو نے دنیا میں ہمیں بلایا، ہمارے قرآن کو چھوڑا، آج ہم نے تجھے چھوڑ دیا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا داروں کی دنیا کی طرف للچائی نگاہ سے مت دیکھو، دنیا داری کی دنیا کی طرف للچائی نگاہ سے نہ دیکھو. رزق ربک خیر وابقیٰ، روزی دینے والا تمہارا رب ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے والدین سے کہا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو. نحن نرزقک، اور روزی دینے والے ہم ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہترین